ایک صاحب جھاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جھاڑ کی یہ شاخ کاٹ رہے تھے، ادھر بیٹھ کے ادھر کاٹ رہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کی کاٹ رہے۔ ایک عقلمند گزرا اور اس نے کہا ارے بابا تم تو جو ہے گر جاؤ گے، مرو گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ شاخ ٹوٹ گئی اور باقی یہ گر گئے۔ اب جا کے بھاگ کے وہ صاحب کو پکڑنے لگے، ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، کیا ہوا بھائی؟ بولے آپ خدا ہیں، جو چیز بعد میں ہونے والی تھی آپ کیسا بتائیں؟ آخر وہ کون سا آپ کے پاس علم تھا جو آپ نے بتایا اور صحیح میں گر گیا؟ بولے کیا؟ تو یہاں بھی ابو جہل اور ابو لہب کا یہ حال تھا۔ حضور نے حقائق کا اظہار فرمایا تو فرما رہے کہ یہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، دونوں اعتبار سے یہ جاہل ہے۔ جہل ایک تو بردباری ان میں نہیں ہے، علم کی بھی ضد ہے ان کے پاس، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں علم حقیقی بھی نہیں ہے۔ تعمیر کا علم جانتے تھے، جہالت کے دور جاہلیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا کپڑے پہننا نہیں آتا تھا، جی نہیں، وہ بہت لائق تھے وہ۔ اب آپ یہ جتنے غیر مسلم قومیں ہیں وہ ہر فن میں ہر علم میں ہمارے سے آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں، مگر علم حقائق یہاں بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی ہے، ایک پروفیسر سے ہماری بات ہوئی، میں نے کہا بھائی خدا کے بارے میں کچھ بات کریں گے کیا؟ تو کہنے لگا I don't know much about religion. I'm sorry. تو میں بولا بھائی یار یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے یہ تو جاننا، اور وہ جانے بغیر آپ جی کیسے سک رہے ہیں؟ نہیں صاحب وہ تو ہے مگر میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ میں نے جاننا چاہیے نا آپ کو، تو اور پروفیسر ہے اپنے سبجیکٹ میں، ماہر ترین ہے۔ تو جتنے نان اسلامک آؤٹ فٹس ہیں، تحریکات ہیں، اشخاص ہیں، یہ سارے کے سارے بہت قابل ہے۔ وہ تعمیرات میں ان کا کوئی جواب نہیں، ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی جواب نہیں، میڈیسن میں، طب میں کیا فن ہے اس میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ مگر جہاں مذہب کی اپنے پیدا کرنے والے کی میٹا فزکس کی بات آ جائے گی، مابعدت طبیعیات کی گفتگو آئے گی، وہ بالکل بیوقوف ہوتی، بالکل جیسے ان کو عقل ہی نہیں۔ ایک انگریز سے بھی ہم نے گفتگو کی، میں کہا بھائی یہ کہنے لگا واٹ از دس، کہنے لگا کیا آپ کو کیا کمی ہے؟ کئی کو سوچ رہے آپ کو، آپ جو ہے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بال بچوں کو بھیج رہے، پیسے ہو گیا نا، اب آپ کی سوچنے کی وہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ارے بھی تیرا کون پیدا کرنے والا ہے؟ تیرے کو کون پیدا کرا؟
کیوں پیدا کرا تیرے کو، کیسا ہے انہیں، کہاں ہے انہیں. پھر تو یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے کہاں جانے والا ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے بعد تیرا حشر. ہو گیا ختم. وہ ہونا ہی نہیں ہے، وہ ٹاپک ہی نہیں ہونا ہے. جسٹ جو ہے بیل، گائے بیل کے جیسا پیدا ہو گئے، کھائے پیے آگے موتے چلتی خلاص. کیا کرنا ہے وہ سوچ کے کیا کرتے آپ. اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو یونیورس ہے یہ بہت وسیع چیز ہے، آپ کتنا بھی سوچیں گے تو کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے آپ. بات تو صحیح ہے، بہت بڑی ہے. تو پھر آپ تو چاند پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ اتنا سوچنے تیار نہیں ہیں کہ آپ کا کون خالق ہے، کون مالک ہے، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا. یہ مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اس قسم کی سوچ رکھنا، فطری تقاضا ہے. اب آپ نہیں کرتے ہیں تو اب اس کا کیا حل ہے. یہ تو یہ جہالت ہے. جہالت ادھر ہے، ادھر دنیا کے بارے میں کھانا پینا کمانا، بل کیسے بنانا، پیسے کیسے اٹھانا، گورنمنٹ کا خزانہ کیسے کھینچنا، کافی ہوشیار ہے. بل کیسے پیش کرنا، رسائل کیسے فراہم کرنا، مجھے نہیں. اور کوٹیشن کیسے بنانا، اس میں سے کتنا مال کھانا کیا کھانا، وہ سب ایکسپرٹ. بہت سارے لوگ جو ہے، اور وہ جو تنخواہ ہے، اب ہم لوگوں کو تو تنخواہ اٹھائے سب ہے، نہ بیسک معلوم کیا چیز ہوتی ہے، نہ تو ڈی اے معلوم ہے مسلمانوں کو. تنخواہ ہی چلا، اور ان کو تو پورا وہ زبانی ہے، اسی کے لیے تو جی رہے. وہ کتنے فیصد دیے، بڑھا کم بڑھا، کتنا بڑھا، کتنا ہے، اچارے کتنا ہے، کیا ہے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں. پوری زندگی ان کی اسی پہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جی یہ جو قوم آپ کو ملی ہے یہ اکیلے نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے نالائق گزرے. فرعون، حامان، نمرود، اور بہت بڑے نالائق اس سے پہلے بھی گزرے، اور ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. اب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ متاثر نہ ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عدوًا، دشمن رہیں. ہر زمانے میں جہاں دعوت حق آ گئی اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے. حق کی علامت یہ ہے کہ اس کے خلاف ہونا، سمجھو وہ حق ہے. عدوًا شیاطین الانس والجن، اور شیطان جو انسانوں میں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ شیاطین الانس والجن، شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے. تو حضرت ابو ذر کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اشر، انسانوں کا جو شیطان ہے وہ جنوں کے شیطان سے شریر. جنوں کا شیطان پیچھے اس کے مقابلے میں.
یوحی بعضهم الی بعض، اور وہ شیاطین ایک دوسرے کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں مل کے. یوحی وہی کے معنی یہاں پہ کنوینگ، انفارمنگ یہ معنوں میں ہے، وہی معنی کے معنی میں نہیں. زخرف القول غرورا، بات کو بنا کے ایسا خوشنما کر کے اور دھوکے والی بات وہ کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تو اب یہ جب آیت اتری کہ ہر نبی کے شیطان دشمن ہوتے ہیں، شیطان بھی اور انسان بھی. حضور نے حدیث میں بھی فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے. دو فرشتے وہ تو ہے اپنی جگہ کرامن کاتبین، اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے ہر آدمی کے ساتھ. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو فرمایا اسلم شیطانی، میرا جو شیطان ہے میری صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا اسلم کے معنی فرما بردار ہو گیا ہے، وہ مجھے کوئی برائی کا حکم نہیں دیتا. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ جسم پر، قلب پر اور زبان پر کوئی ایسے اثرات کبھی بھی واقع نہیں ہوئے کہ جس کی وجہ سے کوئی اثرات کی وجہ سے کلام پاک کے نقل کرنے میں کوئی غلطی ہو. یوحی بعضهم الی بعض ولو شاء ربک ما فعل. یہ بات پوری ہوتی کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو شیطان نہیں پیدا کرتے، اور چاہتے تو ساری دنیا کو ہدایت ہی دے دیتے. شیطان کو کائی کو رکھے بیچ میں بلا وجہ؟ تو بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے تو لو اراد اللہ لجعل الناس امتا واحدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی اگر چاہیں اور کوئی چمتکار عظیم الشان بتا دے تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. نماز فجر 2 رکعت پڑھتے ہی جو ہے گھر میں ایک تھیلا چاول آ رہے، پورے مارواڑیاں دکانیں چھوڑ کے نماز پڑھی گئی.